یا علی نعرہ حیدری یا علی. جیسے پتہ ہے آپ لوگوں نے رات کا ہمارا ولاگ دیکھا ہوگا تو ہم گئے ہوئے تھے مجالس پہ اور وہاں سے مولا علی مدد جیو کاکا بھائی پیر مولا علی مدد. اللہ جانے کس طرح باپ سے میں آپ کی امامت کا اعلان کرتی ہوں. میں آپ کی اتنی محنت ہے تو انہوں نے جناب سجا میں آنکھ کھولے فرمایا اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے اور حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین. نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی. وہاں پر امام سجاد کی جیسے شہادت تھی تو اس کے لحاظ سے مجلس تھی, ٹھیک ہے, ہم وہاں پر گئے ہوئے تھے. اور دانیال بھائی آج پتہ نہیں کیوں میرے سے ناراض ہوئے ہیں یار. دانیال بھائی کیا مسئلہ ہے یار, کیوں ناراض ہو آج؟ یار مجھے گھر پہ جانا بھوک لگ رہی ہے, ناراض ہوں, ایسے ہی بیٹھا ہوں سکون سے. یہ بولتے ہیں کہ رات میں نے مجلس پہ نہیں لے کے گیا تو اس لیے ناراض ہوئے ہیں میرے سے. لوگوں جیسے پتہ ہے آپ لوگوں نے رات کا ہمارا ولاگ دیکھا ہوگا تو ہم گئے ہوئے تھے مجالس پہ اور وہاں سے 11 بجے وہاں سے فارغ ہوئے تھے. ہم پھر آئے گھر پہ سوئے ہوئے تھک گئے تھے بہت. اور ابھی دانیال بھائی میرے سے ناراض ہوئے ہیں, بولنے کے مجھے نہیں لے کے گئے. تو دانیال بھائی کیا یار کیوں ناراض ہوئے؟ یار ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی دانیال بھائی آج آپ کو انشاءاللہ پکا لے کے جائیں گے. باقی یا علی مدد, مولا علی مدد. جیو کاکا بھائی پیر مولا علی مدد. آپ کا نام کیا ہے؟ دانیال. تمہارا؟ عبداللہ. اور آپ کا؟ عفان. افام. بھائی تینوں بچوں کا بہت پیارا نام ہے اور بہت پیارا نام ہے. بھائی ولاگ کا انٹرو نہیں کر رہا کیونکہ 2 دن شہادت امام سجاد کی ہے تو اس دن نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جائیں گے بس تھوڑی دیر کے لیے گھر پہ کیونکہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سکتے واپس سے جانے آج واپس سے مجلس ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں کو کلپ دکھائیں گے اور وہاں پر جا کے آپ لوگوں کو ملتے ہیں. تھوڑی دیر مجھے دو اجازت کیونکہ مجھے تھوڑے بہت کام ہے, پہلے میں وہ نپٹا دوں کیونکہ وہ ضروری کام ہے, پہلے وہ نپٹا دوں پھر آپ لوگ سے ملتا ہوں. تب تک لیے اللہ حافظ. وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يجد في بدني ذوقا فقلت له عزك بالله يغته من الذوق فقال يا فاطمة وأتيني بالكساء محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله أذنني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام ويا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب نبوي قد أذنت لك فدخل 2,000 years later. اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہو, باپ کی لاش پہ بیٹی کو جو پایا ہوگا. اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. کتنی راتوں سے وہ جاگی ہوئی معصوم تھی, باپ کی لاش سے لپٹی تو اسے نیند آئی, مار کر درا جو ظالم نے جگایا. اللہ جانے کس طرح باپ
से बेटी को छुड़ाया होगा। मारता था कभी दुर्रे कभी पत्थर वो शकीब, फिर भी लिपटी रही लाशें से जुदा होती न थी। नोच कर बालों से जालिम ने उठाया होगा। अल्लाह जाने किस तरह बाप से बेटी को छुड़ाया होगा। बेकसी कैसी थी गम कैसा जफा कैसी थी, हर तमाचे पे वो गाजी को सदा देती। खून आंखों से जो गाजी ने बहाया होगा। अल्लाह जाने किस तरह बाप से बेटी को छुड़ाया होगा। खुदा जाने वो मंजर किस तरह का था जब किसी बेटी के वालिद का इंतकाल होता है तो उसके सर पे शफाकत का हाथ रखा जाते और मेरी बीवी सकीना मासूम उनको हर कोई तमाचे मारता रहा करबला। बेटियों लो जरा सोचो वो मंजर हाय, बाप की लाश पे बेटी ने तमाचे खा। वक्त जो गुस्लो कफन देने का आया होगा। अल्लाह जाने किस तरह बाप से बेटी को छुड़ाया होगा। एक शब या जो जिंदा में सरे शाए उमा मुँह पे मुरा खा सकीना ने हुई सांसे तमाम। वक्त जो गुस्लो कफन देने का आया होगा। अल्लाह जाने किस तरह बाप से बेटी को छुड़ाया होगा। बाबा जबलंदर तुमने किया है अभी हमला, ये किसके तबस्सुम ने किया है अभी हमला। सब तीरों कमाचा बचाने में लगे हैं। शबीर के झूले को झुला कि मुड़कर शरीक हयात को कह रहा है कि ऐसे मत बोल, वो फर्जंद रसूल है, वो सुन लेगा। मासूम है, वो सुन लेगा। ये कहती है कैसे सुनेगा? कहते तुम इस मंजिल को नहीं जानती। बहरहाल तुम रुको, मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा कि फातिमा के लाल दुनिया को क्या देते हैं। ये शख्स जुत्ती लेकर रवाना हुआ। भीड़ बाजार में बहुत बड़ी थी। लोग इमाम हसन मुज्तबा की ज़ियारत के लिए खड़े हुए थे और जैसे ही इमाम तशरीफ़ फरमा हुए और उस शख्स की जुत्ती अपने सर पर थी और कह रहे थे, दूर से कह रहे थे, मौला मुझे आपके चेहरे की ज़ियारत भी करनी है और आपको ये तोहफा भी पेश करना है। पता चलता है वो शख्स गैर मुस्लिम था,
لیکن اس کا علی کی ذات پر، اولاد علی پر اتنا بھروسہ تھا کہ جب میں امام کی خدمت میں پیش ہوں گا امام مجھے کبھی بھی خالی نہ لوٹائیں گے. اور یہی ہوا کہ جب وہ امام کو اس نے صدا دی، امام نے دور سے کہا رشد اس بندے کو میرے پاس آنے دو. اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، جب غیروں کو امام دے سکتے ہیں تو کیا ہمیں وہ نہیں دے سکتے؟ یہ ایک پیغام تھا امام کی محبت کا. میں نے آپ کے سارے سامنے قرآن مجید کی ایک مقدس کتاب میں سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی جس میں خدا فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ بعلم، اور پھر ہم نے مولا کے گھر تشریف فرما. اور جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام مولا کے گھر تشریف فرما ہوئے، کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ امام علیہ السلام نے ایک پاک اور صاف کپڑے میں اٹھایا امام سجاد علیہ السلام کو اور مصلی عبادت پہ جا کے رکھ دیا اور کہا میرے اللہ یہ میں آپ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا ہوں، تم نے دیا ہے، آپ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور میں حسین ابن علی یہ عہد کرتا ہوں یہ آپ کی نظریں. تاریخ اسلام میں حضرت علی مظلوم کربلا 3 ہستیاں ایسی جنہوں نے اپنی اولاد کو اسلام کے نظر کیا. ایک جب جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل عطا ہوا تو خدا نے کہا کہ ابراہیم اپنی سب سے اچھی اور پیاری چیز میرے راہ میں دو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اور قربانی قبول بھی. یہ ایک الگ بات ہے کہ دمبا آیا لیکن خدا نے جناب ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا. دوسری جب جناب مریم کو جناب عیسیٰ عطا ہوئے، لوگوں نے کہا مریم یہ کس کا بیٹا ہے، تمہارا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے. تو پھر جناب مریم فرماتی ہے بچے سے پوچھے کہ وہ کون ہے، بچہ آپ کو خود جواب دے گا. جب بچے سے سوال کیا گیا جناب عیسیٰ سے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا معصوم ولی ہوں اور مجھے خدا کی طرف سے دنیا میں بھیجا گیا. جناب مریم نے ان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، خدا کی بارگاہ میں نظر کیا. تیسری ہستی امام حسین علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے جناب اکبر امام سجاد علیہ السلام کو خدا کی راہ میں نظر کیا. اب جیسے ہی تاریخ لکھتی ہے کہ جناب مظلوم کربلا جناب حسین جناب علی اکبر سجاد علیہ السلام کو غسل اور عبادت پر رکھ کر لوٹے، جیسے ہی واپس آئے تو امام علیہ السلام امام علی علیہ السلام مصلی عبادت پر گئے اور انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا کہ اے حسین خدا نے تمہاری نظر کو قبول کر لیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ 35 ہجری سے لے کر 38 ہجری تک 3 ہجریاں امام سجاد علیہ السلام میرے مولا امام علی ابن ابی طالب کے سینے پر رہے. امام علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کو اپنے ساتھ سلاتے، اپنے ساتھ علم پڑھاتے، اپنے ساتھ مصلی. لیکن ایک روایت یہ کہتی ہے جو قوی روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام سجاد علیہ السلام نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے اور امام سجاد علیہ السلام کی آنکھیں بند تھی. اب روایت یہاں پہ رکی نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ کربلا میں جب معصومین علیہ السلام کے خیام کو جلائے گئے اور آخری خیام میں جب امام سجاد علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آگے امام کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا آپ اب وقت میں آپ کی امامت کا اعلان کرتی ہوں، میں آپ کی ولایت کا اعلان کرتی ہوں. اب پہلا مسئلہ میں آپ سے پوچھتی ہوں، علی کی بیٹی آپ سے پوچھتی ہے کہ اب ہم کہاں جائیں، جل کر مریں یا ہم خیام سے باہر نکلیں. اس تاریخی جملوں کو ذرا سوچیں کہ دیکھیں ہمیں کربلا میں اور کربلا کے بعد امام علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے شام کے بازاروں میں. امام سجاد علیہ السلام اور جناب سیدہ زینب سلام کتنی محنت ہے. تو انہوں نے جناب سجاد نے آنکھ کھولے فرمایا پھپھی اماں خیام سے باہر نکلو. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے علی بن کر امام سجاد علیہ السلام کو اپنے مہر نبوت پر میں کہوں اٹھایا اور خیمے سے باہر آ گیا. اب یہاں پہ میں اس طرح ایک مثال دے دوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام کو ایسے اٹھایا، اس طرح سے سہارا دیا جیسے جناب ابو طالب نے جناب محمد مصطفیٰ کو سہارا. 2 معصوم کی ہستیوں نے کیمانے کا ضامن ٹھہرا ہے، جس نے دنیا والوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دیا،
बीबी फरमाते हमारे नाना वो हैं कि जिन्होंने लोगों के नफ्स को पाक किया, उनको कुरान पढ़ाया। हमारे नाना ना होते तो खुदा की वहदानियत ना होती, हमारे नाना ना होते तो खुदा की रवाएं ना होती। अब बीबी फरमाती है कि मैं तुम्हें बताता हूं तुम सबका ताल्लुक किससे है। मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं जनाब सैयदा की बेटी हूं। तुम कैसे कलमा को ऐ मोतरस बताइए, काबे के संग बारे ये कैसा दीन है।